یتیمن فآویٰ، جب آپ یتیم تھے کیا ہم نے گود نہیں لیا آپ کو؟ آتی ہو گئی دوڑے چپ کر جان دی، حد ہو گئی بھائی. میں نہ کوئی روایت پڑھ رہا ہوں نہ کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں. علم یجدک یتیمن فآویٰ. میرا محمد یہ بتائیے جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا، ہم نے گود. آوا کا مطلب ہے گود لینا، پناہ دینا. حضور آوا کا مطلب ہے پناہ دینا. اللہ کہتے ہیں جب آپ یتیم تھے ہم نے پناہ دی. رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو اللہ کب مکے میں آیا تھا محمد کو گود لینے؟ ہائے ہائے غوری نہیں فرمایا کیا کہہ گیا ہوں. اللہ کب آیا تھا مصطفیٰ کو آغوش میں لینے کے لیے؟ اللہ کب آیا تھا مکے میں جھولے کی ڈولیاں ہلانے کے لیے؟ اللہ کب آیا تھا دسترخوان میں محمد کو نوالے دینے کے لیے؟ کمال ہے پالا کس نے تھا؟ گود لیا ابو طالب نے، سایہ بنایا ابو طالب نے، دسترخوان پہ قربان چڑھایا ابو طالب نے. اور اللہ کہتا ہے محمد جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا. تو سمجھ آئی دنیا میں ابو طالب اس مومن کو کہتے ہیں جس کی گود اللہ کی گود ہو. اللہ اکبر. علم یجدک یتیمن فآویٰ، جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا، ہم نے پالا. اللہ حضرت ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. اور یہ کمال ہے شادی، اس خاندان کا کوئی کمال ہے. کام یہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے کیا. تو کیا کروں بھائی؟ گوجرا والوں اس سے زیادہ آسان توقیر بھائی، اس سے میں کون سی زیادہ آسان زبان استعمال کر سکتا ہوں؟ بار بار کہہ رہا ہوں لاہور میں اس لبو لہجے میں بات نہیں کرتی، اتنی سلیس گفتگو نہیں کرتا ہوں. اس خاندان کا کمال ہے کہ کام یہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں. سرکار مصطفیٰ رسول اعظم کنکریاں اٹھاتے ہیں شب ہجرت، جب گھر سے نکلتے ہیں بستر پہ علی کو سلاتے ہیں. دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ غور تو فرمائیں. شب ہجرت رسول اللہ نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ ہجرت کی رات بستر تو خالی تھا نا. مسلمان کتنے تھے؟ مکے میں بڑے بڑے نام مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تاریخ ہے نا. 13 سال مکے کی تبلیغ میں بڑے بڑے خاندان مسلمان ہو چکے تھے. شب ہجرت اللہ کے رسول نے بستر پر جب سلانا تھا تو کسی عام مسلمان کا انتخاب نہیں ہوا، کل ایمان کا انتخاب ہوا. علی ابن ابی طالب سے فرماتے بستر پہ سو جائیے، میرے بستر رسالت پر سو جائیے. دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. غور فرمائیے، جو ایک رات کے لیے اپنا بستر علی کے سوا کسی دوسرے کو نہیں دیتا، وہ دنیا سے جاتے ہوئے منبر علی کے علاوہ کیسے کسی کو دے گیا؟ وہ تو نہیں فرمائی آپ نے. غور ہے یا نہیں؟ وہ منبر کیسے کسی کو دے کے چلا گیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب رسول اللہ نکلتے علی بستر پہ سو گئے، رسول گھر سے نکلے، آگے کافروں نے پورا گھر گھیرا ہوا ہے. سرکار جھکے زمین کی طرف، پیچھے کچھ کنکریاں اٹھائیں. کنکریاں اٹھا کے سرکار نے شاہت الوجوہ کہا اور کنکریاں کافروں کو ماری. کافر اندھے ہو گئے، رسول چلے گئے. اللہ نے آیت نازل کی، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرا محمد یہ جو کنکریاں تو نے کافروں کو ماری یہ تو نے نہیں ماری. حد ہو گئی ہے بھائی، بے نیازی کی حد ہو گئی. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری بلکہ جب تو نے کنکریاں ماری تو یہ کنکریاں اللہ نے ماری. محمد کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا، تو نے نہیں ماری میں نے ماری. صلح حدیبیہ کے دن رسول خدا نے بیعت لی. خدا پھر بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرا محمد جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے تیری بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی.
اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. اب آپ کی سرزمین پہ تاریخی جملہ اس وجہ سے آئے نازل ہو. نبی نے پتھر مارے, اللہ کہتا میں نے مارے. محمد نے بیعت لی, اللہ کہتا تو نے نہیں میں نے لی. اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. اور مسلمانوں خدا کے لیے میں طالب علم ہو کے آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں, یہ پتھر مارے تو اللہ کہتا ہے میں نے مارے, یہ بیعت لے تو اللہ کہتا ہے میں نے لی. جہاں تک مانتے ہو کہ محمد کا کام اللہ کا کام ہے, اور اگر یہی ہاتھ 18 ذی الحج کو غدیر کے منبر پر علی کا بازو اٹھائے تو کیوں کہتے ہو محمد نے اٹھایا؟ نہیں, محمد نے نہیں بلکہ علی کا بازو اللہ نے اٹھایا. پہنچ رہی بات؟ کمال ہے. یہ پتھر مارے اللہ کہتا ہے میں نے مارے, یہ بیعت لے اللہ کہتا ہے میں نے لی, یہ بولے تو قرآن کہتا ہے یہ بولتے نہیں جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. یہ نبی کا کام ہے. ادھر حضرت ابو طالب محمد کو پالتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے پالا, یہ میں نے پالا. حالانکہ رسول خدا وہ تو حضرت عمران نے پالا, جناب ابو طالب نے پالا. حضرت رسول خدا سے طول تاریخ میں جائیے پیچھے تو ایک نبی اور ہے جو فرعون کے محل میں پلا ہے نا, ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے, کہاں پلے تھے؟ تھوڑا بولیں گے نہیں؟ موسیٰ کہاں پلا؟ فرعون کے محل میں. گھر کافر کا تھا جس میں موسیٰ پلا. اللہ نے کہا کہ ہم نے پالا. اللہ کافروں کے گھروں کو اپنے گھر نہیں کہتا, خدا مومنوں کے گھروں کو اپنے گھر کہتا ہے. بس سمجھ گئی بات حضور. جب آپ یتیم تھے ہم نے پالا. وجدک ضالا فہدی, آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے سرگرداں تھے ہم نے راستہ دکھایا. ووجدک عائلا فاغنی, جب ہم نے آپ کو اہل و عیال والا پایا تو ہم نے خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا. آیت ہے بھائی, روایت نہیں ہے جسے ضعیف کہہ کے رد کر دیا جائے. آیت ہے. دو محسن ہے نا, ابو طالب نے پالا اللہ کہتا ہم نے پالا. مال خدیجہ نے دیا اللہ کہتا ہم نے دیا. اور صبح قیامت تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس آیت کا کوئی دوسرا مصداق مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. روز صرف اس لیے رہے ہیں عزیزو, ابو طالب کے احسانات کا بدلہ اس امت نے ایسے چکایا کہ ابو طالب کے دو پوتے تھے اور دونوں کو عجیب صلہ ملا. ایک کا جنازہ تیروں پہ رہا, دوسرے کے جنازے پہ تیر رہے. بس تمام ہو گئی گفتگو. 28 سفر ہے. ستائیس دن مسلسل آپ نے جناب فاطمہ کو پرسہ دیا ہے حسین کا. مگر آج کا جو دن ہے نا 28 سفر کا دن, آج فاطمہ کے گھر سے 2 جنازے اٹھے. ایک رسول اللہ کا جنازہ